سوال کیا گیا ہے کہ خدائے عز و جل ہر جگہ موجود ہے یا کوئی جگہ اس سے خالی ہے؟ اگر خالی ہے تو وہ کون سی جگہ ہے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عام طور پر ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو عام لوگ جو ہیں وہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نسبت سے کہا جاتا ہے ہر جگہ موجود ہے، یا کہا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں پر ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عرش الہی پر وہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کیسا ہے ایسے لفظ بولنا کیسے؟ اور سوال کیا گیا ہے کہ خدائے عز و جل ہر جگہ موجود ہے یا کوئی جگہ اس سے خالی ہے؟ اگر خالی ہے تو وہ کون سی جگہ ہے؟ اس کا جواب اللہ جل جلالہ مکان سے زمان سے پاک ہے، یعنی اسے نہ جگہ کی ضرورت ہے نہ اس پر زمانے کا گزر ہے۔ زمانے کا گزر ہونے کا مطلب کہ اثر ہو، جیسے کہ دنیا کی ہر شے پر وقت گزرتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتی۔ انسان بھی بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک کتنے حالات گزرتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے تو کتنے حالات ہوتے ہیں، کیا صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے۔ تو بات ہوئی جگہ کی، لہذا کوئی زمانہ اور کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکے، اس کا گھیراؤ کر سکے۔ اور ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، نہ تو وہ کسی مکان کا مکین ہے نہ اس پر کسی زمانے کا گزر ہے۔ اور رب تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کی وہ صفات نہیں ہیں جو اس کی مخلوق کی صفات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یعنی کسی چیز کے ساتھ مثال دینا چاہو تو مثال نہیں دی جا سکتی کہ اللہ فلاں چیز جیسا ہے۔ ہاں یہ سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خرابی اور اٹکن پیدا ہو جاتی ہے، وہ مانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اس پر میں کہتا ہوں کہ ہے تو صحیح، نظر نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری نظر کی کوتاہی ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں نظر نہیں دیکھتی مگر مانتے ہیں، تو وہاں کیوں نہیں کہتے جب ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ جیسے انسان کے جسم میں روح ہے، نظر نہیں آتی۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہماری بات ہوئی نا کہ ہم تو مانتے ہیں روح ہے، تو جو نہیں مانتے ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے، ان کے سمجھنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ موبائل چلتا ہے، سگنل آتا ہے، کہاں ہے؟ دیکھا کبھی آپ نے سگنل؟ وہ موبائل خود ہی بتا رہا ہے کہ سگنل آ رہا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی شخص نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ جس نے یہ موبائل ایجاد کیا ہے نا وہ بھی نہیں دیکھتا۔
کہ وہ کیسی اس کی ریڈیائی لہریں اور یہ سگنل کیسے ہوتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا، پھر بھی مانتے ہیں۔ یوں ہی پھول میں خوشبو ہے، دیکھی کبھی کسی نے؟ اگر دیکھی ہے تو اس کی شکل بتا دے۔ ناک سونگھ سکتا ہے، آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ آواز کان سنتا ہے، آنکھ نہیں دیکھتی۔ ذائقہ کسی بھی چیز کا زبان اور منہ چکھتے ہیں مگر آنکھ نہیں دیکھتی۔ اس طرح بے شمار چیزیں ایسی گنی جا سکتی ہیں جن کا وجود ہے، ہم دیکھتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے نہیں، جانتے اور مانتے ہیں۔ یوں ہی ہوا ہے، جسم سے چھوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے، نہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے ہوا، حالانکہ ہوا ہر وقت موجود ہے۔ اور یوں ہی ٹھنڈک کبھی دیکھی ہے؟ کیسی ہے؟ نہیں، یہ جسم سے چھوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، گرمی چھوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ بات آج سے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی کرے بھی تو اس کو جواب دے سکے تو ٹھیک، نہیں تو اس کے اس بد خیال کا دھیان ہی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، نظر نہیں آتا، تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے، جنات کو بھی دیکھتے تھے، تو حضور کی نظر ایسی تھی نا، حضور دیکھ سکتے تھے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جنات ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتے، مگر آپس میں وہ ایک دوسرے کو تو دیکھتے ہیں نا، تو ان کی نظر ایسی ہے کہ وہ خود کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو اس طرح ہم بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں اور دیکھتے نہیں۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ کی صفات اوصاف بندوں کے، انسانوں یا جانوروں یا مخلوقات کی صفتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ خالق ہے، اور میں اس پر یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ ہر چیز اللہ کے سوا مخلوق ہے۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ جو چیز مخلوق ہے وہ اللہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور جو اللہ ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ آدمی، وہ میں پہلے بھی شاید کسی موقع پر گفتگو میں کہا تھا، بتایا تھا کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا ہے تمہارے قرآن میں یہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا ہے، کہا اگر ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو پھر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ دوسرا اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اگر قادر ہے تو اس آیت کا کیا بنے گا، اور اگر نہیں تو پھر اللہ کی قدرت کا کیا بنے گا؟ اس طرح کے سوال۔ تو یہ ایسی بدمعاش کیا، آگے کوئی جواب نہیں، اس کو بند کر دیا، ٹھپ کر دیا بات کو، لوگوں کے دماغ خراب کرنے کے لیے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان آتا ہے تو بندے کو ورگلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اللہ نے بنایا، اسے اللہ نے، اسے اللہ نے بنایا، اسے اللہ نے، ہر چیز اللہ نے بنائی، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو حضور فرماتے ہیں جب یہاں تک پہنچو نا تو پھر خاموش ہو جاؤ اور سوچنا بند کر دو، نہیں تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے تو شیطان جو ہے وہ مردود، اس کو کوڑا لگتا ہے۔ شیطان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا تو اس کو کوئی شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، اور نماز میں بندہ بھول جاتا ہے، دھیان اور طرف ہو رہا ہے تو بسم اللہ کہہ کے نا یہ والی انگلی ادھر اپنے ران پر مارے بائیں طرف، تو شیطان کے اس کو یہ چھری کی طرح لگتی ہے۔ تو اللہ کا نام لینا شیطان کو گش پڑتا ہے اور اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ دور بھاگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اذان پڑھی جاتی ہے نا تو شیطان ہوا چھوڑتا ہوا، آواز آتی پھر اس کی ہوا کی، مگر ہم اس کو سنتے نہیں ہیں اور وہ بھاگتا ہے، پھر بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے نا وہاں تک بھاگتا جاتا ہے، جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ اب لوگوں کو، نماز پڑھنے والوں کو وسوسے ڈالتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں اذکر خدا اذکر خدا، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حتیٰ کہ بندے کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔
کہاں پہنچا ہوا تھا، کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھ رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کیا رہا. تو یہ شیطانی وسوسات ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں بس آپ سن رہے ہیں اور یاد نہیں، توجہ نہیں کرتے. اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ کے بارے میں تو مجھے پتہ ہے نا، میں دوسرا خدا بنا سکتا ہے. ہاں یہ بات ہے پوائنٹ کہ پھر اللہ دوسرا خدا کیوں نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے تو پھر خدا کی وحدانیت نہ رہی. اگر نہیں بنا سکتا تو یہ قرآن کدھر جائے گا؟ اس میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو میں نے آپ کو ایک قانون اور فارمولہ ضابطہ بتا دیا کہ جو اللہ ہے وہ مخلوق نہیں اور جو مخلوق ہے وہ اللہ نہیں. فرض کیا اللہ تعالیٰ نے دوسرا خدا بنا دیا تو وہ کیا ہوا؟ مخلوق. تو مخلوق تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا، تو کیسے ہوگا پھر؟ اس لیے وہ مخلوق جو ہے نا اس کی اپنی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو سکے اور بن سکے اور اس کو پھر اللہ کہا جا سکے. اس لیے مولانا حسن رضا صاحب کہتے ہیں الوہیت بھی ہوتی جو دینے کے لائق خدا بن کے آتا وہ بندہ خدا کا. تو یہ الوہیت دی نہیں جا سکتی، یعنی خدائی کسی کو نہیں دی جا سکتی اور کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، الہ بن ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ وسوسہ ان کا غلط ہے، شیطانی وسوسہ ہے. اس کے پیچھے نہیں چلنا اور اس کو نہیں لینا. اور ایک اور بات یہ ہے، ہم عام طور پر یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی کہے تو پھر کہاں ہے، وہ تو کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، تو ہم تو تمہاری رگ شاہ سے بھی قریب ہیں. اور وہ کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں. محبوب آپ بتا دو ان کو کہ میں قریب ہوں. مگر وہ ایسے قرب نہیں ہے جیسے حافظ صاحب میرے قریب ہیں اور آپ میرے سے دور ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کی دوری اور قریب نہیں، قرب نہیں ہے. وہ مالک جل جلالہ جانتا ہے کیونکہ وہ ہر ایک چیز کو اپنے علم سے جان رہا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. بندہ سمجھے کہ میں چھپ کے کہیں 100 لیف اوپر لے لوں تو اندر واڑ کے کچھ بات کروں تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ 7 زمینوں کے نیچے جا کے کوئی بینک بنا لیں، وہاں پر رہیں، وہاں کچھ کریں تو اللہ تعالیٰ تب بھی جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ بندہ کتنے بھی تہوں کے اندر ایسی جگہ بند ہو جہاں ہوا بھی نہ گزر سکتی ہو اور وہیں اس نے سلنڈر رکھا ہو آکسیجن کا اور سانس لے رہا ہو کہ کہیں فرشتہ آ کے میرا سنگا نہ کوٹ دے، تو وہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ فرشتے کے لیے وہ بند کوٹھڑی رکاوٹ نہیں ہے، وہ پھر بھی گزر جائے گا اس سے. تو جیسے فرشتہ گزر جائے گا نا، رب تعالیٰ جل جلالہ گزرنے آنے جانے سے تو پاک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ جانتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہے اور بندے کے دل میں کیا ہے، یہ کیا چاہ رہا ہے. تو یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی غلط ہے. عرش پر موجود ہے، یہ بھی غلط ہے. آسمانوں پر ہے، یہ بھی غلط ہے. بس وہ اپنے علم سے ہر جگہ ہے، یہ کہہ لیا جائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جب بات اپنی پکی کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بات کرتا ہوں. تو یہ بات کیسی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ حضور تو حاضر ناظر ہیں نا. حاضر کا مطلب ہے جو کہیں دور نہیں، سامنے موجود ہے، جیسے آپ موجود ہیں. اور جو پہلے نماز پڑھ رہے تھے چلے گئے، وہ غیر حاضر ہو گئے، غائب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہیں آنے جانے سے، چھپنے سے، ظاہر ہونے سے پاک ہے. اس لیے اس کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا کہ حاضر ہے اور ناظر ہے. ناظر تو وہ ہے ہی نہ، دیکھ رہا ہے، مگر ناظر نہیں، بصیر کہیں اسے. دیکھنے کے معنی میں اس کے لیے لفظ بصیر استعمال ہوتا ہے. ناظر کا لفظ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا. تو بجائے اس کے کہ حاضر ناظر ہم کہیں، سمیع و بشیر، شہید و بصیر کہیں، تو اس کا مفہوم بھی یہی ہے، مگر وہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے لیے یہ لفظ بولے جا سکتے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ناظر ہونا یہ درست ہے، اور کسی اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے یہ لفظ بولنا یہ درست نہیں ہے. اور
بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ کلمے حاضر و ناظر اللہ کے لیے بولنا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے بندے کو کافر کر دیتا ہے. تو چونکہ بعض علماء کی یہ بات ہے اس لیے ان سے بھی احتیاطاً بچنا چاہیے کہ ان کے قول کے مطابق اگر واقعتاً یہ کلمہ کفر ہوا تو بندہ کہیں کافر نہ ہو جائے. اور بعض حضرات اس میں حرج محسوس نہیں کرتے. ایک اور سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مکان و زمان کے حوالے سے بات کریں تو وہ تو میں کر دی، اور اس کی ہمارے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مزیدار گفتگو کی ہے. اس جملے کے اندر سارا مسئلہ بتا دیا. فرمایا وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. مطلب کیا ہے کہ اسے مکان کی ضرورت نہیں. جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ صف پر فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے بیٹھنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. تو عرش بھی تو مخلوق ہے، تو پھر تو مخلوق کا وہ محتاج ہوا. تو وہ تو کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے. اپنے وجود میں، اپنی ضروریات میں، اپنی بقا میں ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. لہذا عرش پر بیٹھنا اس کا یہ بھی مناسب نہیں ہے اور یہ قول درست نہیں ہے. ہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک نے تو کہا نا العرش استوا، کہ رحمان نے اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. تو ہم کہتے ہیں کہ استوا چونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا اپنی ذات کے لیے تو ہم اس کو مانتے ہیں، جو اس کا مفہوم ہے اسے مانتے ہیں. مگر اس کی کیفیت کیا ہے وہ نہیں ہم بیان کر سکتے، کیونکہ اس سے کوئی بھی آشنا نہیں کہ اس کا مفہوم رب تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں کیا ہے. قرآن نے جو کہا ہے، قرآن کلام ہے اللہ کا، اس پر ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی معنی بیٹھنے والا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے عقل میں نہیں آتا اور وہ درست نہیں ہے اللہ کے لیے. اور کچھ لوگ رحم، رحیم اور مولا جیسے لفظ بول کے تو کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام رام ہے، رحیم بھی ہے، تو رحیم تو ہے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے خود قرآن میں اس لفظ کو استعمال فرمایا اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے محبوب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ میں رحیم کا لفظ موجود ہے، قرآن پاک کی دیگر اور کئی جگہ پر بھی موجود ہے. تو یہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ رحیم تو ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے مہربان، رحم کرنے والا. اور رام اللہ تعالیٰ کی شایان شان لفظ نہیں ہے، اس کا معنی ہے رمنا، یعنی سما جانا، پھرنا، گردش کرنا. تو یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے کیونکہ وہ آنے جانے والی کیفیت سے پاک ہے. تو ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں یوں سمایا ہوا ہے جیسے کپڑے میں رنگ سما گیا ہے، جیسے پھول میں خوشبو سمائی ہوئی، یا وہ دودھ پانی کے اندر ہم میٹھا ڈال لیں، نمک ڈال لیں تو وہ جیسے مکس ہو کے اب نظر تو نہیں آئے گا الگ سے. تو وہ سمجھتے ہیں، وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں. تو یہ عقیدہ اللہ کی نسبت سے باطل ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو رام کہتے ہیں. کہتے وہ بھی اللہ کے لیے ہیں مگر ایسا لفظ بولتے ہیں جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود بیان کیے ہوں یا اللہ کے رسول نے بیان کیے ہوں نام، تو وہ نام اللہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. دوسرا کوئی نام اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف جو ہو وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس کے لیے رام کا لفظ بولنا یہ درست نہیں ہے. اور پھر وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رام رحیم ایک ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں مندر مسجد ایک ہی ہے. تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ مندر کون سی جگہ ہے جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، بت رکھے ہوتے ہیں، اور مسجد کون سی جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. تو نماز خالصتاً اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اور مندر بتوں کے پوجے جانے کی جگہ ہے. تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بت کی پوجا اور بت کا وجود یہ شرکیہ عمل ہے، اور مسجد جو ہے یہ تو شرک سے بچاتی ہے، رب کی عبادت کی طرف لاتی ہے اور بندہ رب کی عبادت کرتا ہے. اس لیے یہ بات غلط ہے. جو اس کا قائل ہو وہ جاہل ملحد ہے
اور نالائق ہے، جانتا ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے؟ آپ دیدار الہی سے مشرف ہیں، اس پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرتے ہوئے کوئی مانتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہوئی ہے زیارت، کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی۔ تو یہ درست نہیں ہے ایسی بحثوں میں پڑھنا، اور مسلک حق اہل سنت علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کی زیارت کی ہے۔ اور وہ کیسے؟ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے رسول اللہ اپنے رب جل جلالہ کو بہترین وصف کے ساتھ دیکھا۔ اور اس حدیث کے حاشیے میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر حدیث میں خواب کے اندر دیدار الہی مراد ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے، تب تو کوئی اشکال اور مشکل اور کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر بیداری میں دیدار الہی مراد ہے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، تو پھر اس میں تعویل ضروری ہے کہ یہ دنیا میں بحالت بیداری دیدار الہی حضور کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہوا۔ اور اس لیے شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور زیارت کی۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا سنا، وہ بڑی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو جب عرش پر نہیں تو حضور معراج میں عرش پر کیا لینے گئے تھے؟ تو رب کے پاس گئے تھے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب عرش پر موجود تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ نہیں، ہر جگہ کہنا بھی غلط ہے، حالانکہ وہ جواب دے رہا ہے اور خود اللہ کی شان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو، اگر یہ بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لینے کیا گئے تھے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ اور اگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو تم سجدہ کس کو کرتے ہو؟ سجدہ تو اس کو کرنا ہے نا، عبادت اس کی کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ کے لیے کوئی جہت کا تعین نہیں کہ وہ ہمارے آگے ہے یا پیچھے، دائیں ہے یا بائیں، اوپر ہے یا نیچے، ایسی کوئی بات نہیں ہم کر سکتے۔ اس لیے جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر سمت کون سی ہوگی جس طرف سجدہ کریں ہم؟ تو اس نے خود حکم دے دیا کہ تم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ تو بیت اللہ کو ہم معبود نہیں مانتے، کیا ہم اس کی طرف عبادت اس کی کر رہے ہیں، پتھروں کے ایک مکان کی؟ ورنہ تو پھر بت پرست جو ہیں وہ ایک بت سامنے رکھ کے اس کو سجدہ کر رہا ہے، تو ہم ڈھیروں پتھر جو ہیں ان کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہو جائے گی۔ تو پھر اس میں ہمیں فرق ہی کیا رہا؟ بات یہ ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ بیت اللہ شریف کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ صاحب حق اللہ جل جلالہ ہے، وہ چاہتا ہے اور اس کا حق ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ تم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے سجدہ کر لو تو مجھے سجدہ ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ مسجود الیہ ہے، یعنی اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے، مسجود لہو نہیں ہے کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ جس نے بھی ہمیں نیت سکھائی ہے نا کرنا، اس نے یہ بہت اچھی بات بیچ میں فٹ کی ہے کہ بندہ صاحب کہے بندگی اللہ تعالیٰ کی، میں جو بھی نفل فرض یا واجب یا سنتیں پڑھ رہا ہوں بندگی اللہ تعالیٰ کی، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف تو صرف منہ کرنا ہے اور عبادت میں اللہ کی کر رہا ہوں۔ تو یہ ہماری نیت جو ہے نا اس مشرک کا یا اس نالائق کا کلا کما کر دیتی ہے، اس کو جواب دیتی ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، عبادت اسی کی کرتے ہیں، بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کے حوالے سے، ایک لمبی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، کہ جبھی میں اچانک اپنے رب جل جلالہ کے حضور حاضر تھا بہترین
صفت اور کیفیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی دیکھی. تو پھر آگے فرمایا فرأیتہ، پھر میں نے اسے دیکھا، وضع کفہ بین کتفی، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا. یہ ہم کہیں ہاتھ اور پھر اشارہ کریں کہ یوں رکھا، یہ غلط ہے. وہ کیسا ہاتھ تھا ہم اپنے ہاتھ کی تشبیہ بھی نہیں دے سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور ہمارا دایاں بایاں ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. وہ اللہ پاک جل جلالہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اس پر ہم بحث نہیں کر سکتے کہ کیسا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیہ، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی ٹھنڈک پوروں کی جو ہے وہ میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب محسوس کی فتجلی لی کل شیء، تو ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی. فعرفت، تو میں نے ہر چیز کو جان لیا. یعنی یہ موقع تھا جب رب کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب کو زیارت بھی کروائی اور دست قدرت سے ٹھنڈک بھی سینے میں عطا فرمائی اور علوم بھی بے شمار عطا کر دیے. ٹھیک ہے، تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے زیارت کی، اور پھر کیا کسی اور نے کی ہے؟ جیسے حضور نے کی ایسے کسی نے نہیں. جو کوئی اور کرتا تو موسیٰ علیہ السلام کرتے. موسیٰ علیہ السلام کو تو رب نے کہا کہ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھے گا، دیکھ نہیں سکے گا مجھے. پھر کہا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ کو دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا. تو پھر اللہ پاک جل جلالہ نے تجلی ظاہر فرمائی. جب تجلی ظاہر ہوئی تو فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش آیا تو پھر کیفیات ہی بدلی ہوئی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ پائے. اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، کہ آنکھ والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے دیکھا. اس نسبت سے، ورنہ آنکھ والے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو اس نسبت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ وہ آنکھ ہے جس نے رب کے جلوے دیکھے. ٹھیک ہے، تو کسی نے اس طرح نہیں دیکھا. حضور نے سر کی آنکھوں سے بظاہر اپنے رب کو دیکھا، اور کسی اور نے نہیں دیکھا، مگر حضور کے امتیوں نے دیکھا ہے. مگر سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے، خواب میں. جیسے سیدنا امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں میں نے 99 دفعہ دیکھا. تو آخری بار میرے ذہن میں آیا کہ میں رب سے یہ سوال کرتا کہ اللہ قیامت کی سختیوں سے بچنے کی کیا صورت ہوگی. کہا اچھا اب اگر مجھے زیارت ہوئی تو میں ضرور پوچھوں گا. اب ہم جیسے ہوں تو جاگتے ہوئے کوئی بات ہو، سوئے ہوئے ماتوجی ہو، جب سوئے ہوئے کیا ہو رہا ہے پتہ کوئی نہیں. تو ان کو اتنی بھی ہوش تھی، انہوں نے پوچھا. تو پھر وہ دعا ہے، رکن دین کتاب ہے ایک، اس کے اندر ہم نے کوڈ کی ہوئی ہے، اگر کوئی چاہے تو اسے یاد کر لے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سکھائی کہ یہ دعا صبح و شام جو پڑھ لے گا وہ قیامت کی سختیوں سے بچا رہے گا. تو وہ دعا یاد کر لیجئے. 9 جملے ہیں اس کے، وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، مشکل بھی نہیں ہے، بڑی مزیدار دعا ہے. تو اگر یاد کر لی جائے تو اس کا یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے اللہ پاک جل جلالہ کی زیارت بچشم قلب، دل کی آنکھوں سے کی. اور بھی بزرگ ہیں جن سے ایسی روایات ہیں. اور اللہ پاک جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ ہمیں عقائد حقہ کو سمجھنے، جاننے اور یاد رکھنے اور ماننے کی توفیق دے. اس پر میں بتاتا ہوں، بہار شریعت ایک کتاب ہے، اس کے 20 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ عقائد پر مشتمل ہے، اسے پڑھنا چاہیے. اور ایک کتاب ہے ایمان کی حفاظت، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ بتائیں گی کہ عقائد کیا ہیں، یا اس کے علاوہ اسلامی عقائد کی جو کتابیں ہیں نا وہ پڑھنی چاہیے. یہ دونوں کتابیں دعوت اسلامی کی جو ای بک لائبریری ہے نا،
اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو آن کر کے تو تلاش کریں تو وہاں سے مل جائے گی. اور ایک کتاب ہے کفریہ کلمات، اس کتاب کو بھی اگر پڑھا جائے نا تو پھر بندے کو احتیاط حاصل ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سے الفاظ یا کون سے عقائد ہمیں دماغ میں نہیں رکھنے چاہیے اور کن عقائد کیا ہمیں حامل ہونا چاہیے، تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے مسئلہ. تو اللہ پاک جل جلالہ ہمیں توفیق عمل دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.